ایلون ماسک سے کسی نے پوچھا تھا کہ آنے والے دور میں، کیونکہ دنیا کے سب سے امیر آدمی تم ہو، دنیا تو تم نے ساری مسخر کر لی ہے، اب تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہتا مریخ میں آبادی بناؤں گا، 2 سال کے اندر چاند کے اوپر کالونی بنا دوں گا۔ تو کہا کہ کیا چیز ایک بتاتے ہو تم جین زی کو کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا تھا ایک چیز جو ترقی ہے، جو اے آئی بھی کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتی اس کی، اور انسان ترقی کر جائے گا، اور وہ ہے ایکسپرٹ ان ون فیلڈ۔ ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ بن جاؤ، بہت زیادہ کام اس ایک فیلڈ میں کر جاؤ۔ درس نظامی میں بیان کرنے جاتا ہوں، پوچھتا ہوں تمہارا فیورٹ سبجیکٹ کون سا؟ کہتا سر سننا ہے، وہ کہتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتا ہوں میٹرک کا آپ کا فیورٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ دیر شوڈ بی نو فیورٹ سبجیکٹ اپ ٹل میٹرک، دیر شوڈ بی نو فیورٹ سبجیکٹ، بٹ امیڈیٹلی آفٹر میٹرک یو مسٹ ہیو ون فیورٹ سبجیکٹ۔ اب اس میں کھپ جاؤ۔ ڈاکٹر کبھی بھی اچھا انجینئر نہیں بنے گا، انجینئر کبھی بھی اچھا ڈاکٹر نہیں بنے گا، بننا بھی نہیں چاہیے۔ وہ انجینئر ہے، جس فیلڈ میں انجینئرنگ اس نے کی وہاں پر انسان ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اس میں ہی بڑے آگے ہو۔ ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہے، اور ڈاکٹر کبھی بھی ادھر نہ آئے۔ نیفرولوجی کی ایف سی پی ایس بڑی ہے نا، 5 سال کی ہوتی ہے، اتنا سا گردہ 6 انچ کا۔ یورولوجی، آرتھوپیڈکس، ڈرماٹولوجی، ریمٹولوجی، آفٹلمولوجی، ای این ٹی، اناٹمی، بایو کیمسٹری، گیسٹرولوجی، many branches are there, and each and every branches is having its own pros and cons, nitty gritty۔ ایک میں کھپ جاؤ اور آگے چلے جاؤ۔ کبھی بھی ملٹیپل سٹریم شروع نہ کرنا، سٹارٹ میں صرف ایک ہوتا ہے بس، وہی سب کچھ ہوتا ہے، ساری توانائی، انرجی، پیسہ، سب کچھ اس میں لگانا ہے بس۔ بل گیٹس نے پہلے مائکروسافٹ بنایا، جب اس میں چھا گیا اب وہ پولیو کے قطرے تقسیم کرنے شروع کیے، اور پوری دنیا کو پولیو پلایا اس نے، اربوں روپے کے پولیو قطرے پلاتا ہے۔ سٹارٹ میں صرف مائکروسافٹ تھا۔ سو ٹرائی ٹو گیٹ دیٹ ٹاپک ریلیٹڈ ٹو یور اون فیلڈ، اپنی فیلڈ سے اس کو اٹیچ کریں ہر ٹاپک کو جو آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ یاد رکھو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فوکس رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھنا اپنی زندگی میں، سارے اسٹوڈنٹس غور سے سن لیں۔ کامیاب ترین انسان کی زندگی کی 3 ٹریٹس۔ نمبر 1، لیزر شارپ فوکس، ایک جگہ پہ نظر رکھو۔ 10 چیزیں نہ شروع کرو، ایک چیز شروع کرو، ایک چیز اتنی اچھی کر لو کہ باقی 9 کو وہ سپورٹ کر جائے۔ اپنی توجہ پہ توجہ دو۔ آپ جو ہیں اور جو بننا چاہتے ہیں دونوں میں فرق توجہ کا ہی ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ پوری دنیا میں نہیں ہوتی۔ میں نے دنیا کے قوانین پڑھے ہیں، آپ بھی پڑھیے لاء۔ جب آپ لاء پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی دنیا کے ملک میں ڈرائیونگ کے دوران فون سننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انسان ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا، وہ بنا ہی نہیں ہے ایسا۔ تو ایک جگہ پہ فوکس رکھیں، لیزر شارپ فوکس، جسٹ ون تھنگ، بس کہ میں نے یہ ہٹ کرنا ہے بس۔ اینڈ نمبر 2، فل یور لیئر ٹائم with personal development stuff۔ یہ جو گیپس ہوتے ہیں نا زندگی میں، ان کو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ سے بھریں۔ اویس کتنے؟ اویس کہہ رہے یہ 5 ہیں، یہ 5 نہیں ہے، 9 ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ ہم گیپس کو بھول جاتے ہیں، جس طرح اویس بھول گیا۔ گیپس آر امپورٹنٹ۔ ابھی یہ لیکچر ختم ہوگا، اس کے بعد آپ کی لیکچر ہے، اور دوسرا یہ گیپ کیا کر رہے ہیں، گھر سے یہاں تک آ رہے ہیں، گیپ میں کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ سارے گیپس جوڑ لیں، آپ الگ سے زندگی نہیں بن جاتی ہے۔ سو فل دیز گیپس وتھ پرسنل ڈیولپمنٹ۔ ذکر ہو سکتا ہے اس میں، کوئی چیز لرننگ کی ہو سکتی ہے اس میں۔ طوفان بن جانا ہے اپنی فیلڈ میں سب سے پہلے۔ کل سافٹ سکلز پہ لیکچر تھا یو سی پی کے اندر، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق 1 سال میں 10,000 انجینئر بن رہے ہیں پاکستان میں، تقریباً 2,70,000 ڈاکٹر ہیں اس وقت، 7.5 لاکھ بندوں پہ ایک ڈاکٹر ہے پاکستان میں، اور 3,41,000 انجینئرز ہیں۔ میں جب جاب دوں گا مجھے اس سے نہیں غرض کہ آپ کی ڈگری کتنی بڑی ہے، آپ کتنے اچھے پل بنا سکتے ہیں، مجھے اس بات سے غرض ہے کہ آپ میری ٹیم کو لیڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں، بولنا آتا ہے، لڑائی تو نہیں کروا دیں گے، پرابلم آپ کو تو سالو کریں گے کہ اور بکھیڑا ڈال دیں گے۔
لیکن سافٹ سکل سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں، جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اسلامیات میں ہے، فارمیسی ہے، لا ہے، سوشل سائنسز ہے، اس میں طوفان بن جانا ہے، کوئی آپ کی ٹکر کا نہ ہو۔ سر جی جب میں نے کام شروع کیا تھا تو یو ٹی لاہور میں لیکچر دیا تھا، آج وہ پہلا لیکچر جس کو دیا تھا نا، اس بندے کے پوری دنیا کی یونیورسٹیز کہہ رہی ہیں جو چاہیے لے لے، ہمارے پاس آ جا، پڑھانا نہیں آتا اس کو، ہی کین ناٹ کنیکٹ ورڈز۔ یہی بات میں نے گورنر سرور کو کی تھی جب اس سے ملا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا تھا جی پورے پاکستان کے اداروں میں آپ جاتے ہیں، کوئی ایک بات بتائیں جو اداروں میں پرابلم کرتی ہے۔ میں نے کہا ٹیچر کو ٹیچ کرنا نہیں آتا، ٹیچنگ از این آرٹ اینڈ ایوری باڈی از ناٹ این آرٹسٹ۔ پھر سنو، ٹیچنگ از این آرٹ اینڈ ایوری باڈی از ناٹ این آرٹسٹ۔ تم بہت اچھے پڑھ سکتے ہو، پیپر پبلش کر سکتے ہو، کمال کا تمہارے پاس علم ہے، بچوں کو سمجھا ہی نہیں سکتے۔ یہ جو بیٹھی ہیں اور وہ جو بیٹھے ہیں، ان تک آنے کے لیے آپ کو پوسٹ ڈاک سے یہاں آنا پڑے گا، اور یہ ایک آرٹ ہے۔ آپ یہاں رہیں گے تو یہ تو فارغ ہو جائیں گے۔ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہو، یہاں کھڑے ہو کہ ایسے بولو کہ دنیا بت بن جائے اور تم چھا جاؤ، صرف اس صورت میں ہوگا کہ جو تم بول رہے ہو اس پہ تمہاری گرپ ہو، بس تمہیں پتہ ہو میں جو بول رہا ہوں میرے پیچھے بیک ہے علم کی۔ سب چھوٹ جائے گا، سن لو جملہ، جاب چلی جائے گی، بزنس ختم ہو جائے گا، پیسہ چلا جائے گا، ایک چیز نہیں جائے گی، سکل۔ پکے ہو جانا، اور جب ڈگری مکمل ہو جائے نا تھوڑا رک جانا، ایک دم نہ سی وی ڈال کے چلے جانا، رک کے دیکھنا کہ ایک چھوٹی سی 6 ماہ کی ڈگری اور لے لوں میں، تاکہ دوسروں سے کمپیٹیٹو ایج بن جائے۔ اور وہ ڈگری کون سی ہوگی؟ اے آئی کی۔ یہ نہ چھوڑنا، کچھ بھی کر رہے ہو اے آئی سے اس کو نتھی کرو۔ مجھے پتا ہے سلیبس میں اے آئی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہو سکا ایسا، وہ ہو جائے گا لیکن ابھی نہیں ہے۔ اڑا کے رکھ دینا اے آئی کے بغیر جو بندہ اندر جائے گا۔ وہ انڈیا میں نا اس کا اے آئی کی کانفرنس ہو رہی ہے، چیک کیجیے گا، اور وہ بہت لیجنڈری کانفرنس ہے، بہت، میں روز کی اپڈیٹس لے رہا ہوں کہ کیا بیان وہ کر رہے ہیں، کمال کے سپیکرز آئے ہیں اور ہلا کے رکھ دیا۔ سر بات سنو اس نے کیا کی ہے، وہ کہتا ہے ہمارا بزنس ایسا ہے کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو بڑے کلائنٹ سے بات کرتے ہیں، یہ پیسے والے لوگ بیٹھے پرائیویٹ یونیورسٹی کے، بڑے کلائنٹ سے بات کرتے ہیں، پیسہ ہے تو جو نیچے باٹم میں کلائنٹ ہے نا اس سے بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ میں نے ایک بندہ بٹھا دیا جو ٹیلی فون کرے گا، تو وہ غریب آدمی کو فون کرے گا تو مجھے فائدہ کوئی نہیں نا، پھر میری چیز نہیں بکے گی۔ کہتا ہے لیکن جب سے اے آئی آئی ہے نا، ہم نے یوں الگورتھم سیٹ کر دیا ہے کہ نیچے کے سارے کسٹمر جو پہلے اگنور ہوتے تھے ان کو بھی کالیں جا رہی ہیں۔ کہتا ہے اس کو عام بات نہ سمجھے، سوچے ہماری کسٹمر بریکٹ کتنی بڑھ گئی ہے۔ کہتا اب بتائیں کہ کتنے بندے فارغ ہوں گے۔ 51,000 کالز اس ایک بزنس کی بڑی ہیں، اور کہتا اگلے کو پتہ نہیں چلتا یہ ہے، وہ ایسا سیٹ ہوا ہے لگتا ہے انسان ہی بول رہا ہے۔ تو لیزر شارپ فوکس، گیپ، اور تھرڈ چیز وہ یہ، ایسا دوست تمہاری زندگی میں ضرور ہونا چاہیے جو تمہیں یاد دلاتا رہے کہ تو بڑی چیز ہے، تو بڑا کچھ ہے، گھر میں موت ہو گئی کچھ نہیں ہوتا، دوبارہ مارکیٹ میں آ جا، کھڑا ہو جا، سو رہا ہے اٹھ جا، بہانے چھوڑ دے، تو نے کچھ کرنا ہے، تو کر سکتا ہے، کھینچ کے لمبا کرے آپ کو۔ A friend who forces you to grow۔ اور یہ دوست رمضان بھی بن سکتا ہے۔ فوکس کی بات میں کر رہا ہوں تو فوکس دنیا پوری کے اندر رمضان سے بہتر کون لے کر آ سکتا، مجھے ثابت کریں۔ آج فوکس سب سے بڑی پرابلم ہے نا بچوں کی، بڑوں کی، آپ کو بھی اپنے بچوں سے فوکس کا پرابلم ہے کہ وہ 45 منٹ میں کیسے کنسنٹریٹ کرے گا، 3 گھنٹے کا پیپر کیسے دے گا، 1.25 منٹ کی ریل نے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اور یہ بات پروون فیکٹ ہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے، میرا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میرے چینل پر بھی آئے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں میرا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن میرے پاس کریڈیبل ریفرنس ہے اس چیز کا کہ آج کے دور میں چھوٹی ریل چھوٹے بچوں کے دماغ کو جو خراب کر رہی ہے، اسی طرح سے ہے جس طرح کوئی اڈلٹ شراب پی کے خراب ہو رہا ہے۔ یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے، میرے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں فوکس نہیں ہے۔ اور رمضان میں دیکھیں کتنی پیاری چیز پیدا ہو رہی ہے کہ یار میں کھا سکتا ہوں، میں پی سکتا ہوں، بھوک لگی بھی ہوئی ہے، اور کوئی بیماری نہیں ہے مجھے کہ ڈاکٹر نے کہا ہو کہ آپ کھا نہیں سکتے، یا لاہور میں قحط نہیں پڑا کہ آٹا ختم ہو گیا ہو، تو کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ میرے اللہ نے منع کیا۔ دس از دا فوکس، دس از دا فوکس۔ انٹائر ڈے یو آر انڈر اے اسپیشل امبریلا دیٹ آئی ایم انڈر اے ڈیوائن سپرویژن۔ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کھانا نہیں کھانا۔ اچھا اب یہ فوکس جو ہے نا اس طرح کھانے کی ٹیبل تک نہیں رہتا، یہ جو کنٹرول ہے یہ کھانے کی ٹیبل سے باہر جاتا ہے، پھر زندگی کے اور شعبہ جات میں بھی کنٹرول آتا ہے۔
बिकॉज हंगर इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. ये भूखा प्यासा रहना ना, ये अरसे से, सदियों से वकीम, डॉक्टर और बड़ी उम्र के जो लोग हैं इसको एज ए दवाई यूज कर रहे हैं, भूखा रहो. और आप वेटरी साइंस भी है यहाँ पे, डीवीएम है. बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, इस तरह बोलो. जेनजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, बोलते नहीं है, ये देखते रहते हैं, आंखों में ही वो देखते रहते हैं, पता नहीं जैसे क्या हो गया. यूज दिस टंग, ये क्यों दी गई है? हम अपने मुंह को भूल जाते हैं बहुत दफा. मुझे बोलो डीवीएम नहीं है सर, यहाँ पे नहीं है. वैसे जो वेटरनरी साइंस है वो मेडिकल साइंस से ज़्यादा मुश्किल होती है ना, क्योंकि मेडिकल साइंस तो ये बंदा है, इस बंदे की वही चीज़ें हैं अरसे से. उधर तो हर चीज़ का अलग है, कुत्ते का अलग है, बिल्ली का अलग है, मछली का अलग है, हाथी का अलग है. दे आर गुड, मोर गुड डॉक्टर्स. मैं सर इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, डीवीएम वालों की ना, माशाल्लाह, इनके साथ इनके बयान वगैरह में. तो ये जानवरों के अंदर भी है कि जानवर के अंदर एक बिहेवियर होता है, उसे कहते हैं सिकनेस बिहेवियर. जानवर भी जब बीमार होता है ना, खुद ब खुद वो खाना छोड़ देता है. क्यों? ताकि उसकी एनर्जी कंजर्व हो और रेस्ट मिले. तो इन रमजान द फोकस शुड बी द हेल्थ. द रीजन इज, रमजान के गराज व मकासद बहुत बड़े हैं, वो तो मेरे उस्ताद बताएंगे, वो तो बहुत बड़े, उन पर डिस्कशन करूंगा. मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बज़ाहिर अगर एक गैर मुस्लिम को या एक लेमैन को आप रमजान का बताएंगे तो ये खाने पीने की रूटीन है. और क्या है? रोजा खाने पीने की रूटीन का नाम है ना. सुबह खाना है, फिर नहीं खाना, फिर रात को खाना है, ये रोजा है ना. यानी अल्लाह ताला खाने पीने के जरिए कितने बड़े बड़े मकासद की तरफ लीड कर रहा है. रोजा आपको खाने पीने से दूर कर रहा है, खाने पीने की तरफ नहीं जाना. अब एक बंदा सारा दिन रोजे में यही सोच रहा है कि यार शाम को कहां बूफे करूंगा और किसके साथ करूंगा और कितना खाऊंगा, तो रोजे का मकसद हासिल नहीं होगा. आज आप सब ने जाके ना एक थ्योरी पढ़नी है, और वो थ्योरी पता क्या? वो है योशिमोरी ओसुमी, जापानीज साइंटिस्ट की, लाइजोसोम इफेक्ट. योशिमोरी ओसुमी का लाइजोसोम इफेक्ट. इस बंदे इस बंदे ने इस बात पे रिसर्च की थी कि जिस्म के अंदर मौजूद टॉक्सिक मटेरियल किस तरह रिसाइकल हो सकता है. दिस इज ह्यूमन्स बॉडी टेंडेंसी टू एक्सपेल टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. हमारे जिस्म में जो गंद पैदा होता है वो एक खास निजाम से बाहर निकल जाता है. वो ये चाह रहा था कि ये टॉक्सिन्स अंदर ही रिसाइकल होके फायदामंद प्रोडक्ट बन जाएं. उसने बहुत बड़ी रिसर्च की, और नोबेल प्राइज वैसे नहीं मिलता, उनके क्राइटेरिया बड़े टफ हैं. उसने ये साबित किया कि एक्चुअली फास्टिंग इज हीलिंग. व्हेन यू आर स्टार्विंग समथिंग हैपेंस इन योर बॉडी. कुछ अजीब होता है आपकी बॉडी के अंदर. जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं, सुनिएगा. नंबर 1, जीना है तो तवानाई चाहिए. नंबर 2, तवानाई के लिए खाना चाहिए. नंबर 3, अगर जिस्म में खाना नहीं है तो तवानाई कहां से आएगी? सहरी वाला खाना तो 10 बजे तक तवानाई देगा. जितना मर्जी सेहत बख्श खाना आप खा लें, 10 बजे बाद वो भक्त से उठ जाएगा. अब 10 के बाद क्या होगा? बॉडी सर्चिंग फॉर एनर्जी. अब जो डिपॉजिट्स है ना बॉडी के अंदर, गंदे फैट्स हैं, बॉडी उनको एज ए फ्यूल यूज करेगी. एंड दिस इज द लाइजोसोम थ्योरी. सारा दिन बॉडी को एनर्जी चाहिए और केटोजेनिक मैकेनिज्म के जरिए वो गंदी चीजों को तोड़ के उनसे फ्यूल बना के एनर्जी लेगी. तो रोजा इज ए प्रूवन फैक्ट के एम्परर ऑफ ऑल डिजीजेस, यानी तमाम बीमारियों की जो शहंशाह बीमारी है कैंसर, ये उसका भी इलाज है. एक नहीं, सैकड़ों रिसर्चेस हैं. जब ब्लड में टॉक्सिन ही नहीं है, आपके जिस्म का 5 लीटर खून सर से लेकर पांव तक 20 सेकंड में रोटेट कर जाता है. अब ब्लड क्लियर होगा तो आपको साफ ब्लड जा रहा है. यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो छलांगे लगा के खुदकुशियां हो रही है, किंग एडवर्ड के अंदर जो मर रही हैं और मर रहे हैं, क्यों? एंजाइटी बढ़ गई, टेंशन बढ़ गई, डिप्रेशन कितना बढ़ गया. आज ये खिलखिलाते हुए खूबसूरत से चेहरे, इतने प्यारे, अंदर कौन सी कहानी चल रही मुझे क्या पता. किसी का बाप तड़प रहा है, किसी के घर में पैसे पूरे नहीं हो रहे,
کسی کو اولاد کا غم ہے. روزہ موڈ فریش کر دیتا ہے. مجھے کسی نے کہا دیکھیں عصر کا ٹائم تھا، آپ استاد صاحب ہیں، استاد صاحب عصر کا ٹائم تھا، میں اعتکاف پہ گیا ہوا تھا بیان کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں اس کی شکل دیکھیں، اس کو کھانے کا کتنا انتظار ہے، اس کی شکل کتنی گری ہوئی ہے. میں نے کہا وہ غلط کہہ رہے ہیں، اس کو کھانے کا انتظار نہیں ہے، اس کو اللہ کے حکم کا انتظار ہے. اللہ کے حکم پہ اس نے کھانا چھوڑا تھا، اب یہ اسی حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ حکم آئے تو میں کھانا شروع کروں. فوکس کتنا سیٹ کرتا ہے. بندے کے پیٹ میں ہوگا ہی کچھ نہیں، اس نے اور سوچنا کیا ہے. کیا کیا غلط سوچ آئی تھی، وہ تو یہی دیکھ رہا ہے کھانا کھاؤ کسی طریقے سے. میں نے نا رمضان ریچارج سیریز بنائی ہے اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. صوبان الطاری کے نام سے میرے 1 ملین فالوورز ہیں، سبسکرائبر ہیں یوٹیوب پہ. اس کا نام ہے رمضان ریچارج سیریز. اس میں مختلف ٹاپکس کی ہیں. تو سحری کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا، تو میں نے نوٹ کیا کہ جو لوگ ساری رات جاگتے ہیں نا، کراچی کے لوگ عام طور پہ جاگتے ہیں، ساری رات جاگنے والے ڈٹ کے سحری کرتے ہیں. اور جو رات کو تھوڑا سو جاتے ہیں نا، وہ ذرا ڈاؤن ڈاؤن ہوتے ہیں صبح. لیکن ایک تیسری مخلوق بھی ہے، اسے کوئی غرض نہیں سونے جاگنے سے. اس نے سحری میں ڈٹ کے کھانا ہے. کیوں؟ سارا دن کھانا جو نہیں. اور افطاری میں بھی خوب کھانا ہے. کیوں؟ سارا دن کھایا جو نہیں. اور ٹھیک ٹھاک افطاری کریں گے، سب کچھ ہوگا افطاری میں. پھر تھوڑی دیر بعد کہیں کھانا کدھر ہے؟ اس نے کہا یہ کیا تھا؟ کہا یہ افطاری تھی، اب کھانا آئے گا. پھر کھانے کے بعد بھی نکل جاتے ہیں. اب کہاں جا رہے ہو؟ صبح روزہ رکھنا ہے. یہ کیا سائیکالوجی. آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک لگنے پہ کھاتے ہیں کہ ٹائم دیکھ کے کھاتے ہیں، دیکھا دیکھی کھاتے ہیں؟ اس کے گھر سے آیا کھا لو، فری ہے کھا لو، سارے کھا رہے کھا لو. تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وائی دس ٹریجر. کھانے میں احتیاط کریں. پھر بعد میں جب آپ کا جسم ہو جائے گا اس طرح، پھر آپ بڑے ٹینشن میں رہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. سب سے بڑی ٹینشن رہتی ہے کہ کیا جسم کو کیا ہو رہا ہے. So roza is the surest way to shell out excessive fats from your body if managed properly. کئی سالوں سے میں اس کو کر رہا ہوں ایگزامن. بعض لوگ واقعی رمضان میں 10 کلو وزن کم کرتے ہیں اور بعض لوگ 20 کلو وزن بڑھا بھی دیتے ہیں. بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، کولیسٹرول انکریز ہو جاتا ہے، لپڈز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ روزے میں آپ نے آئلی چیزیں زیادہ کھائی تھیں. افطاری میں مجھ سے پوچھا کل ایک بندے نے، یو سی پی کے اندر تھا، مجھے پوچھتا ہے کہ جی کوشچن یہ ہے کہ بتائیں کہ افطاری میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے. کیونکہ میں نے کہا تھا پورے سال کے جو اہم ترین 5 منٹ ہے نا، وہ افطاری کے ہوتے ہیں، برکتوں کے لحاظ سے، رحمتوں کے لحاظ سے. تو میں نے کہا 5 منٹ اہم ترین ہے. کہتا سر پھر آپ یہ بتائیں کہ افطاری میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے، سب سے کیا چیز کرے، خیال کس چیز کا کرے. میں نے کہا میرے خیال میں تو سپیڈ، جو سپیڈ ہے نا، ڈونگے سے پلیٹ میں، پلیٹ سے منہ میں، اور پھر منہ چلانے کی، اس پہ غور کریں ذرا آپ. کیا ہو جاتا حال اس وقت. کم میٹھا، کم سالٹس، کم مسالے، کم آئلی چیزیں. کیونکہ رمضان میں فوکس عبادت ہے، فوکس کھانا نہیں ہے. وہ کھانا جو عبادت کو سپورٹ کرے، وہ کھانا نہیں جو عبادت کو. اٹس اے ویری بگ ٹریننگ یار، اٹس اے ویری بگ ٹریننگ. کل میرا پولیس سائنس میں جو بیان تھا گجرات میں، وہاں میں نے ان سے پوچھا، وہاں پہ فیمیل بھی بیٹھی تھی، آفیسرز تھیں، میل آفیسرز بھی تھے، ڈی ایس پی صاحب تھے، ڈی پی او صاحب وغیرہ تھے. میں نے کہا سر مجھے یہ بتائیں آپ ٹریننگ کر کے یہاں پہنچے ہیں نا؟ کہتے جی. میں نے کہا اب بتائیں رمضان میں روزے سے بڑھ کر کون سی ٹریننگ ہوگی؟ پاکستان میں سب سے مشکل ٹریننگ ایس ایس جی کمانڈوز کی ہے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اور دنیا میں یہ یو ایس نیوی سیلز کی ایک گروپ ہے، اس کا گروپ کا نام مجھے بھول گیا، سرچ کرنا چاہیے چیٹ جی پی ٹی پہ. یہ دنیا کے سب سے یہ لوگ پھر اسرائیلی آرمی میں بھی جاتے ہیں. میں نے کہا ہر ٹریننگ کے اندر کم از کم کھانا پینا تو دیتے ہیں نا. روزے میں تو کھانا پینا ہی بند کر دیا آپ کا، اور سارا دن بھوکا رکھنے کے بعد پھر حکم ہو رہا ہے 10 رکعت پڑھو کھڑے ہو کے. اب ایسی ٹریننگ کوئی ہوگی؟ اور کون کروا رہا ہے یہ؟ وہ جو ماں سے کتنے گنا زیادہ پیار کرتا ہے، کہتی ہے بھوکے رہو، وہ تو جا کے برتن مانجے گی میرے بچے کا پیٹ بھرے. کیوں رب یہ چاہ رہے کہ بھوکے رہیں، 10 رکعت پڑھے، 20 رکعت پڑھے؟ کیوں؟ اتنے بڑے مقاصد ہوں گے. کیونکہ یہ باڈی جس نے بنائی ہے وہی اس کی اسپیسیفکیشن، اس کے آپریشنز کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. جاپان سے مشین آئی ہے، جاپانی آ کے ٹھیک کرے گا نا اس کو، نہیں ہے. How your body works, he knows well. This 1 month is the month of training. Don't lose it. کیا کیا ہوتا ہے؟ 10:50 سے بتانا، 10:55 بتانا، 11:50.
ہاں ہاں ہاں، رمضان کے اندر آپ کو ٹریننگ فیز میں رہنا ہے. اور جو اہم ترین چیز آپ نے کہی نا رمضان میں، آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں آپ اسلام کے اسٹوڈنٹ سارے مسلمان ہیں، رمضان میں کیا کرنا سب کو پتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا ہے. جو نبی پاک کی روٹین ہے نا، وہ دنیا کی سب سے بہترین روٹین ہے. حضور جو روٹین ورکس کرتے تھے نا، سب سے کمال اس میں یہ کہ ہر بندہ وہ کر سکتا ہے. نبی پاک کی زندگی انتہائی بہترین لاہمل عمل کے لحاظ سے. حضور کی زندگی میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا. دو چار باتیں ہیں، قرآن ہے، معراج ہے، وہ کوئی نہیں کر سکتا کیوں؟ وہ نبی ہیں اور نبیوں کے بھی امام ہیں. اور کچھ نہ کچھ ایسا ہونا کہ رٹ ہو، آئی جی پنجاب ہے، اس کے پاس جا کے بات کرو گے، وہ ایک دفعہ آپ کو بتائے گا میں آئی جی پنجاب ہوں. سی ڈی ایف ہے منیر صاحب، ان کے پاس جا کے بات کرو گے، وہ بتائیں گے میں منیر صاحب وہ سی ڈی ایف ہوں. میں ہر ایک رٹ ہوتی ہے، تو نبی پاک کی بھی رٹ ہے، نبیوں کے امام ہے. تو معجزہ معراج اور معجزہ قرآن وہ تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن باقی ساری باتیں آپ چیک کریں میڈم، کون سی چیز ہے جو آپ نہیں کر سکتی؟ کون ایک بات مجھے بتا دیں. حضور کی پسندیدہ غذائیں کیا عرب کے کسی خاص دکان سے ملتی ہیں یا کسی بہت کسی غار کے اندر ہے؟ وہ نہیں، یہ ساتھ والی دکان میں ساری پڑی ہوئی ہیں، جا کے لے لو. شہد پڑا ہوا ادھر، کدو شریف پڑا ہوا ادھر، ایوری تھنگ از اویلیبل. لیکن جی نے مجھ سے پوچھتا کہ جی باتیں آپ کی صحیح ہیں، لیکن مجھے بتائیں انجینئرنگ کے اندر میرے لیے کیا رہنمائی ہے نبی پاک کی ذات سے. چلو یہاں بات کرتے ہیں. یہاں پہ 4 ڈپارٹمنٹ مجھے بتایا گیا جو میں نے ہاتھ کٹ کرائے بیٹھے ہیں. 4 departments are here. So one thing from Nabi Pak life which is applicable to each and every human being a professional academic life میں ایک کام ہم کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ انگلش میں بولو، انگلش میں بولو. مجھے انگریزی سے محبت نہیں ہے. انسان کو جتنی اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے اتنی اپنی مادری زبان سے بھی ہوتی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں بہت مجبور ہوں کہ میں انگریزی سیکھوں اور بولوں. Try to speak in English. You can read English, you can listen English, you can write English. But speaking is most important. Why? Because when you will appear for an interview, even if you are going for a Bahariya town masjid or a DHA masjid to become an imam, Colonel will ask you, can you speak English? We are bound to learn this foreign language. This is lingua franca. If a Qari Sahib, he can speak Urdu, he will have 24 crore as a customer. If he can speak English, he has 8.5 billion as a customer. So from every aspect, you need to learn English. It is important. But keep the belief that Arabic is the best language in the world. Because Nabi Pak has said, the best language is Arabic. And it was the best language and it was the most famous language at that time. The entire knowledge was in Arabic. The entire thing was in Arabic. But now we are bound to learn this foreign language. If I want to be a good preacher, then English is must, because I have to deliver lectures to the people living in USA, in the UK, in South Africa. تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ چھینک، سنیز. نبی پاک کی عادت مبارکہ بتائیں، جب آپ چھینکتے تو کیا کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ بتائے گا. اسٹوڈنٹ ایک منٹ ٹھہرو، لڑکیاں بہت بول رہی ہیں، لڑکے بتائیں. اور وہ تو بات کی بات ہے میرے چندہ. الحمدللہ کے ساتھ کیا فرماتے ہیں آپ، کیا ادا ہوتی ہے آپ کی؟ چلو ادھر بتاؤ، جلدی بتاؤ. 2 ہاں ہاں، یہ کون بولا؟ ہاں ویری گڈ جی بیٹا بولو. ہاں، یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے یا اپنے ہاتھ مبارک سے چہرہ انور کو مطلب زینت بخشتے تھے. اب مجھے بتائیں، صرف یہ ایک چیز ہے اور یہ چیز کوئی بھی کرے، اور آئیں ذرا سائنس کے اوپر. میں یہاں پہ داخل ہوا ہوں، میرے سامنے بندہ ہاتھ کر رہا ہے، کیا ہے یہ بندہ؟ ہو از دس؟ کہاں سے آیا یہ؟ کون ہے یہ؟ اور ایک بندہ بالکل اس کو چھینکنے امر ہے. یہاں پہ نا کوئی فورن پارٹیکل آتا ہے تو نروز ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ سگنل بھیجتی ہے دماغ کو کہ سم فورن پارٹیکل از ڈیپ ان سائڈ اینڈ اٹ از ڈسٹرائنگ دا سافٹ ٹیشوز، وٹ ٹو ڈو. اب میں انگلی ڈالوں گا اور خراب کروں گا، تو دماغ ایک ہوا کا تھپیڑا بھیجتا ہے، اسے چھینک کہتے ہیں. اب ایک بندے کو چھینک آئی میرے سامنے، اس نے ایسے کر کے آرام سے کر کے ختم کر دی. اب دیکھیں جب وہ تھپیڑا آیا نا، the speed of that wind, the speed of that blow is 250 kilometers per hour. چلاؤ گاڑی اتنی تیز، جہاز 250 میں ٹیک آف کرتا ہے. 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا نکل رہی ہے. ایک یہ پچھلے دنوں یو کے کا بندہ تھا، he stifled his sneeze، اس نے اپنی چھینک کو روکا زبردستی. سر جی اس کا یہ پھٹ گیا تھا.
NG ट्यूब पर रहा हफ्ता वो, ये फाड़ देती है, ये जो रिब्स होती हैं, छींक गलत मैनेज हो जाए ना, गया बंदा। और फिर जब एक बंदे ने 250 किलोमीटर के साथ छू किया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, गंदे, वो कितने फैल जाते हैं। अब मुझे बताओ, दोनों अदाएं नबी पाक की कि मुंह अपना ढांप लो ताकि ये काम ना हो, और अच्छी तरह छींक निकल गई ना, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना तो बनता ही है। अब मुझे बताइए, एक छोटी सी बात है ये, इस पे कितनी यूनिवर्सल रहनुमाई मौजूद है, बाकी बातें छोड़ो। तो नबी पाक की जो अदाएं हैं रमजान में, वही को सीखना है। हुजूर इस्तगफार फरमाते, आप भी करें। हुजूर शुक्र फरमाते, आप भी करें। आपके पास बांटने, ले लो जुमला, आपके पास बांटने के लिए कुछ हो या ना हो, शुक्र करने के लिए बहुत कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह को नहीं निकल रहा, मैं निकलवाता हूं। दुनिया में 6 करोड़ बंदे नाबीना है, आंखें हैं। 1.5 लीटर थूक पैदा होता है दिन में, दोपहर को पैदा होता है, और अगर ये थूक ना हो सारे जाएंगे, और ये धकेला जाता है खाना चबाने के बाद, थूक ही उसको लुब्रिकेंट बनके धकेलता है। पैदा हो रहा है कौन? अल्हम्दुलिल्लाह। जीरोस्टोमिया बीमारी है जो थूकना होती है। माँ बाप बच्चे रिस्क। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं जेब में, रात को सोने के लिए बिस्तर है, छत है सर पे, और कुछ बच्चे कुछ दोस्त वगैरह हैं, आप दुनिया के 75% लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हैं, आपके पास लक है। तो रमज़ान ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाओ कि रमज़ान में किस किस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। और सबसे बड़ी बात जिस पे रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, आपका क्या नाम है बेटा, ऐनक वाले का? नहीं सर, उनका वो लड़का जो है, हाँ आप, हाँ उमान, फिर बोलो उमान, रुमान। मैंने कहा उमान वो जिससे अमेरिका जंग लड़ता है, वो वाला उमान, रुमान। बड़ा रुमानवी नाम है। अभी मैंने इस रुमान से कहा ना बेटा क्या नाम, इस तरह से देखा पीछे, तो मैं जीसी में पढ़ता था, हमारे इकोनॉमिक्स सर होते सर, वो कहते थे अरे इधर बात सुनो, वो लड़का कहता था पीछे वाला, और पीछे वाला कहता था सर पीछे वाला, पीछे वाला, आखिरी वाला कहता था पीछे दीवार होती थी, तो सर सारी लाइन को खड़ा करके बाहर निकाल देते। मुझे रुमान से वो याद आया। रुमान क्या पढ़ता है? फामडी, वेरी गुड, जबरदस्त। रुमान इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। ईमान से बताना, वो तो हंस रहे हैं, वो तो हंसेंगे, हंसने वाले हंसते रह जाते हैं। मैं जब अंग्रेजी बोलना शुरू की ना मैंने मैट्रिक में, तो मेरे दोस्त कहते थे फरंगी बन गया है, और इधर सुभान को क्या हो गया, ज़्यादा ही टेंशन कर रहा है। वो भी तो यही कह रहे हैं, और मैं अंग्रेजी में 2 घंटे के बयान कर रहा हूँ, समझ रहे हो? और ईमान से बताना रुमान, ईमान से बताना, मेरा ये जुमला कि मैं आज आपको विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होते देख रहा हूं, और मैंने दुनिया के सामने आपको कह दिया है, लग गया ना दिल पे? ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस दुनिया में किसी को खड़ा कर जाऊं। याद रखना, अब आपने भी 10 को खड़ा करना है, ठीक है? NHS की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि दुनिया में 5 सेट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, बस 6ठा सेट आपने बनाना है। रिमेंबर दिस फैक्ट। रोमान ग्रेटिट्यूड जर्नल में सबसे बड़ी चीज क्या हो गई? शुक्र के मैं कराची गया, कराची से जब मैं गुजर रहा था सर, तो मेरे गाइड ने मुझे कहा सुभान भाई सीधे हाथ की तरफ देखें। मैंने सीधे हाथ की तरफ देखा तो खंडर था, एक काला मैदान था, कहीं कहीं धुआं उठ रहा था। मुझे इसने कहा ये क्या है पता आपको? मैंने कहा नहीं। कहा ये गुल प्लाजा है। मैंने गुल प्लाजा के ऊपर देखा, रुक गया, ठटक गया, क्योंकि इतनी स्पॉटलाइट थी, दिन रात की खबरें दिन में आने लगी, और मैंने रुक के उस काले मैदान को देखा, उड़ती राख और उठता धुआं। ये फिनोमेना होता है, जब दब जाए ना राख, धुआं देर तक उठता रहता है। कहता है सुभान साहब इसमें दुकानें भी हैं, इसमें दुकानों का सामान भी है, और इसमें इंसान भी है। फिर वो मुझे कहने लगा ये दुकान जो थी ना ये इस तरफ। मैंने कहा हाँ। कहते ये एक बाप और 2 बेटों की थी। सुबह के टाइम जब आग लगी, एक बेटा कराची से फैसलाबाद चला गया था वसूली के लिए, और जब आग करीब आई तो दूसरा बेटा और एक बाप दुकान के अंदर था। इसकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी, छोटी सी बेटी थी। आग बहुत करीब आई, इसने भाई को फोन किया इस्लाम फैसलाबाद और कहा बेटा भाई आग बहुत करीब आ गई है, मेरी बच्ची की और मेरी बीवी का ख्याल रखना। बहुत अंधोनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े सिर्फ गुल प्लाजा के नहीं, हमारी जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए। मैंने फौरन ये बात सोची थी कि गुल प्लाजा के उन शोहदा के नसीब में 2026 का रमजान नहीं था, ये सादतें नहीं थी।
सिर्फ ये सोच कि मुझे 2026 का रमजान मिल गया जिसमें सोना भी इबादत है, खामोश रहना भी इबादत है, थोड़ी बात है ये। To make the best use of every moment of your life. I'm going to finish this lecture on this single note. The most important treasure in your life is not money, it's time. वक्त सबसे अहम तरीन है। वक्त की कदर को समझो। इसको पैसा ज्यादा मिला है, इसको ओहदा बड़ा मिला है, इसको हुस्न ज्यादा मिला है, वक्त तो सबको यकसा मिला है ना। आने का 9 महीने पहले पता चल गया था, जाने का 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलना। टाइम मैनेजमेंट, ये मत कहना 1 घंटा जाया कर दिया है, ये जुमला ना कहना, मुझे कहना 1 घंटे का रमजान जाया कर दिया है, 1 घंटे का रमजान जाया कर दिया है। नेकियों के चोर जो है ना रमजान के, इनके आगे बाड़ लगाओ, ये टीवी पे फजूल शोज, गंदी एंटरटेनमेंट, और जो इन चोरों का रिंग लीडर है, गैंग मास्टर है, सोशल मीडिया, चेक लगाओ, क्योंकि जो कुछ आप देखते रहे हो टाइमलाइन में तो वही आना है एआई के जरिए। रमजान में उसने ये नहीं कहता कि रमजान आ गया तो मैं वो दिखाऊं, जो आप देखते रहे वही रिपीट होगा। और कितना टाइम लग जाता है। रोजा गुजारना नहीं है, रोजे को एंजॉय करना है, इस कैफियत को एंजॉय करना है कि मैं अपने अल्लाह के लिए भूखा हूं। Try to be proactive. जो कि थोड़ा होना शुरू हो गया है, सिर्फ तभी होगा, लेकिन चांद नजर आ जाएगा। जैसे ही चांद नजर आएगा बस अपने आप को क्लाउड में समझना, खास दरवाजे से आप दाखिल हो जाएंगे। और वो दरवाज़ा क्या है? जन्नत ओपन, दोज़ख क्लोज, शैतान लॉक्ड। इफ्तार के वक़्त 1 मिलियन गुनाहगार जाओ। अभी इस कंडीशन में आज रहमत ही है, रहमत ही है। वो जो दूसरा शराब मगफरत का कहते हैं ना, वो मगफरत तो रहमत के ही अंडर एक चैप्टर है ना। और वो जब जन्नम से आज़ादी कहते हैं वो भी रहमत का ही एक चैप्टर है। तो रमज़ान रहमत है, रमज़ान रहमत है, पहली सात से लेकर आखिरी सात तक। रमज़ान में तो आपसे मुलाकात नहीं होगी, हो सकता है बाद में फिर आपसे मिले, लेकिन टेक माई नोट, डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट। मोबाइल की चार्जिंग पे तवज्जो नहीं देनी, रूह की चार्जिंग पे तवज्जो देनी है। मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, इस रमज़ान में अपनी शख्सियत का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करो। 2 लफ्ज़, बहाना और बदलना। बहाने छोड़ दोगे खुद ही बदल जाओगे। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। थैंक यू वेरी मच।